کچھ سامان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک پروردگار آپ سب کو خوش رکھے، اپنی رحمتوں میں رکھے۔ انوار رمضان کے ساتھ زیبا شہناز آپ کے ساتھ، ہم آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی یہ نہیں کوشش کرتا ہے کہ ہمیں پراٹھے اور چائے کھلا دیں، لیکن دیکھیں پھر بھی ہم روز آتے ہیں۔ آپ بہت بڑے بڑے چینلوں کو بھی دیکھتے ہیں، بہت مختصر چینلوں کو بھی دیکھتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگ سب رمضان سے متعلق باتیں کر رہے ہیں، رمضان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہے کہ رمضان کو حاصل کریں۔ کچھ ایسے ہیں جو رمضان کی قدر نہیں کر رہے، کھیل میں، مقابلوں میں، ہر چیز میں ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ رمضان کتنا قیمتی ہے۔ پرانے زمانے میں کہتے ہیں کہ جب لوگ رمضان آتا تھا تو اس کے استقبال کی تیاریاں کرتے تھے اور شدت سے اس بات کو سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اگلے سال زندگی موقع دے گی یا نہیں دے گی، رمضان آئے گا۔ لیکن خیر، جتنا جدید دور آ گیا، جتنی ٹیکنالوجی تیز ہو گئی، جتنا لوگوں کے راستے مختلف ہونے کے بجائے قریب آتے گئے، دنیا بہت چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، اتنا ہی لوگوں کی مصروفیات بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے ایک صاحبہ ملی صبح، ہم بلڈ بینک کا کچھ کام کروا رہے تھے جو دن میں ہمارا کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ ثواب حاصل کروایا جائے۔ تو مجھ سے ایک صاحبہ کہنے لگی کہ زیبا شہناز آپ سے ایک شکایت ہے، آپ K21 پہ تو آ رہی ہو، وہاں کیوں نہیں آئی؟ کسی ایک چینل کا نام لیا۔ میں نے کہا جہاں اللہ پاک پروردگار جس کو منتخب کرتا ہے وہ وہیں پہ آتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اسکرین پہ آ رہی ہوں نا، میرے لیے وہی اسکرین سب سے بڑا ہے جہاں میں آ رہی ہوں، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگی نہیں، میں نے کہا نہیں ایسے نہیں کہنا آئندہ، آج آپ بہت اچھے دور میں ہو، کل آپ کے ساتھ مشکل ہو گئی یا کسی کا ساتھ دینا ہوا تو کیا آپ اپنے کو بہت چھوٹا محسوس کریں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ ہر چیز کو، اپنے ملک کی ہر چیز کو، جہاں لوگ محنت کر کے کما رہے ہیں، جہاں اپنی محنت اپنے خون پسینے سے کام کو بڑھا رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ دن کبھی چھوٹے ہوتے ہیں کبھی بڑے ہوتے ہیں۔ اسلام نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ ہر ایک کا ساتھ دو، ہر ایک کے ساتھ رہو، کیونکہ جب آپ کسی کے مشکل وقت میں ساتھ ہوتے ہو نا، وہ زیادہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ بنی بنائی ٹیم، بنے بنائے لوگ، وہ تو ماشاءاللہ اللہ رب کریم ان کو اور زیادہ عزت دے، لیکن اگر ہم چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں تو ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ الحمدللہ حلال رزق کما رہے ہیں اور اپنے گھروں کے لیے وہ چیز سوچ رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ پھر یہ کہ کئی لوگوں نے، یہ کچھ خواتین ایسی مجھے ملی جنہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ڈیزائنر سوٹ کیوں نہیں پہن رہی ہیں؟ مجھے بڑی ہنسی آئی۔ میں نے کہا ڈیزائنر سوٹ سے کیا ہوگا؟ کیا اللہ پاک کے پاس مارکس بڑھ جائیں گے؟ یا وہ جو بندہ ہینگر لے کے میرے کپڑوں کا انتظار کر رہا ہوگا کہ ابھی میں کپڑے دوں گی تو وہ واپس لے جائے گا؟ تو میری بہنوں، یہ مت سوچو کہ میں نے ڈیزائنر کپڑے کیوں نہیں پہنے یا میں کیوں چینل پہ، اس چینل پہ کیوں کام کر رہی ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں سوچتے۔ اپنے دلوں کو بڑھائیں، اسی طرح آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے سوچتے ہو، اسی طرح آپ اپنے گھروں کے لیے، یہ نہیں کریں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، جس چیز کو آپ کو، جو چیز مل جائے، جو چیز آپ کو حاصل ہو جائے، اس پہ خوش ہوں اور شکر الحمدللہ بولیں۔ آپ بہت اچھی طریقے کی زندگی گزار رہے ہو، آپ لاکھوں ہزاروں لوگوں سے اچھے ہیں۔ پیار اور محبت کو بڑھائیں، رشتوں کا خیال کریں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو دیکھیں جو آپ کو منہ سے بولتے نہیں اپنی ضرورتوں پہ، ان سے ملیں۔ رمضان کو لوٹیں، اللہ رب کریم نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس کو لوٹیں، حاصل کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، دیٹس اٹ۔ اس وقت پروگرام ہمارا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ میری بہت ہی پیاری دو شخصیات، بڑی قابل قدر میرے لیے، علامہ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب اور جناب اعجاز احمد محسنی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، اور پروگرام کا آغاز جو ہے وہ میں کروں گی ایک نعت سے۔ ان کے ساتھ ہی عبدالحسیب سہروردی صاحب آج تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ کتنے انوالو ہوتے ہیں ان کے نعتوں میں ماشاءاللہ سے۔ اور ایک بہت پیاری بچی ہمارے ساتھ ہے، سیدہ الشبہ ابرار، بڑے پیاری لگ رہی ہیں، بڑے پیارے کپڑے پہن کے آئی ہیں۔ الشبہ، آپ
کتنے سال کی ہیں؟ 16 سال کی. ہاں 16 جی. کیسے آپ کو شوق ہوا نعت پڑھنے کا؟ بچپن سے ہی بس گھر میں ہی ہم لوگ بیٹھتے تھے تو نعتیں پڑھتے تھے. میرے ابو کو بھی بہت شوق ہے نعتوں کا نا, تو اس وجہ سے بس ہم لوگ لائٹ جاتی تھی اور سارے اکٹھا ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر نعتیں پڑھتے تھے. ماشاءاللہ. پھر اسی طرح شوق بڑھتا گیا. میلادوں میں جاتے رہے, جی گلی محلوں میں اسٹارٹنگ کیا تو وہاں پڑھتے رہے. پھر چینلز کے تھرو ملا مقام, جی پھر چینلز پہ پڑھنا شروع کر ماشاءاللہ دیا. علیشبہ. اور کپڑے بھی بہت پیارے پہنتی ہو نعتوں والے. بس یہ اچھا میک اپ زیادہ نہیں کیا, نہیں تو بہت ساری خواتین اتنا زیادہ میک اپ کر کے آتی ہیں کہ نعت سے زیادہ میں ان کے میک اپ دیکھ رہی ہوتی ہوں. صحیح بول رہی ہوں؟ جی جی بالکل. چلیں آج مجھے تو پروگرام آپ کا بھی بہت آغاز. پیاری لگی. میں تو ہوں پیاری. صحیح ہے, چلو ٹھیک ہے. اچھی بچی ہے, پیاری بچی ہے. اللہ رب کریم اس کو اسی ذوق و شوق سے رکھے اور میرے ملک کی بچیاں جو ہیں وہ اس طرف آئیں, کیونکہ دین آخر میں ہمارے ساتھ وہی کام آتا ہے. تو ایسے شوق رکھیں. اگر آپ کو شوق ہے ضرور اپنے شوق کو آگے بڑھائیں. آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, تو اس چیز کو بڑھائیں. اور میرا خیال ہے فیملی والوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے, جیسے کہ علیشبہ نے بتایا کہ ان کے ماں باپ, کیونکہ جو بیٹیاں جو ہیں ان کو اگر ان کے ماں باپ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو اور مضبوط ہوتی جاتی ہیں. ان پہ بھروسہ بھی کریں, ان کی تربیت میں ان کے شوق کو دیکھیں, ان کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ چلیں گے. آپ کی بیٹیاں دنیا کی کامیاب ترین بیٹیاں بنیں گی. میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میرے گھر نے میرا ساتھ دیا, میری فیملی, میرے آس پاس میرے بھائی, میری ماں کھڑے رہے تو میں مضبوط بیٹی بنی. تو یہ ضروری ہوتا ہے ہماری تربیت میں کہ بیٹیوں پہ ٹرسٹ بھی کیا جائے اور انہیں مضبوط بنانا چاہے. اگر وہ کوئی کھیل کھیلنا چاہتی ہیں کھیلنے دے, وہ نعت پڑھنا چاہتی ہیں نعت پڑھنے دے, وہ کہیں کام کرنا چاہتی ہیں کرنے دیں. آپ کی ٹرسٹ ان کو مضبوط بناتا جائے گا. علیشبہ ہمارے پروگرام کا آغاز کرے گی. علیشبہ بسم اللہ کریں, آپ ہمیں بہت اچھی سی نعت سنائیں. میں ہوں تیرا سوالی, میں ہوں تیرا سوالی, میں ہوں تیرا سوالی, میں ہوں تیرا سوالی مولا تیرا سوالی, میں ہوں تیرا سوالی, میں ہوں تیرا سوالی, آقا تیرا سوالی, داتا تیرا سوالی, میں ہوں تیرا سوالی. یوسف کو حسن مصر کا بازار چاہیے, موسیٰ کو طور کو انوار چاہیے, کشتی کو نوح کو پتوار چاہیے, حضرت خلیل کو گلزار چاہیے, حضرت خلیل کو گلزار چاہیے, ہم کو تو کملی والے کا دیدار چاہیے. میں ہوں تیری سوالی, میں ہوں تیری سوالی, آقا تیری سوالی, داتا تیری سوالی, میں ہوں تیری سوالی. اور کیا خوب شعر ہے کہ برسوں ہوئے طیبہ میں بلایا نہیں اب تک, برسوں ہوئے طیبہ میں بلایا نہیں اب تک, اب تک تو کیا صبر مگر صبر بھی کب تک, اب تک تو کیا صبر مگر صبر بھی کب تک. میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے, میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے, گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے. میں ہوں تیری سوالی, میں ہوں تیری سوالی, آقا تیری سوالی, مولا تیری سوالی, میں ہوں تیری سوالی, میں ہوں تیری سوالی, مولا تیری سوالی, داتا تیری سوالی, میں ہوں تیری سوالی. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ علیشبہ بہت اچھے, سبحان اللہ. اسی طرح آپ نعت پڑھتی رہیں گی اتنے دل سے, اندر کی فیلنگ کے ساتھ, کیونکہ نعت میں جتنی اندر کی فیلنگ آتی ہے نا اتنا ہی دوسرے کو متاثر کرتی ہے, کیونکہ اپنے اندر اتارنا پڑتا ہے. گفتگو میں تو ہم کئی باتوں کو اوپر سے بھی کہتے ہیں نا, لیکن نعت جو ہے وہ فیلنگ ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم امت محمدی ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. اسی کا شکر ادا کرتے کرتے زندگی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے زکوٰۃ. علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ زکوٰۃ ہے کیا، سمجھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے، اس کا معنی ہے پاک کرنا، پاک ہونا، پاک کرنے والی چیز. پاک ہونا، پاک کرنا، پاک کرنا جی اور پاک ہونے والی چیز. جی 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 زکوٰۃ کا جو معنی جی 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 جی. اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے 2.5% خالق کائنات کی رضا کے لیے جو مصارفین ہیں ان کو دینا، اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ. 2.5% مطلب اگر 100 روپے میں نے کمائے، جی 2.5 روپے، 2.5 روپے میں نے جی دینے، جی. اور اگر میں نے 1000 روپے کمائے تو اس میں سے 250. 250 روپے دینے. ہم آسان باتیں کرتے ہیں، جی جی بات تو سبھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بات تو سب بتاتے ہیں، لیکن ہم ایسے بتاتے ہیں جو بالکل ایسے لوگ جو ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، جن کے پاس ٹی وی ہے، اگر دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے ہماری زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں. اگر سمجھ میں کسی ایک کے بھی آ گیا اور اس نے اپنی زندگی کو اس میں سے ہلکا کیا زکوٰۃ سے، تو کتنی اچھی بات ہے. تو دیکھیے یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے اہم ترین رکن ہے. 5 جو ایک حدیث پاک ہے نا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث نمبر 8 ہے، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 4514 بھی ہے، اور مسلم کے اندر یہی حدیث پاک کو دیکھو تو 111 ہے، اور مشکاہ شریف ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کی حدیث نمبر 4 ہے، اور ترمذی کے اندر دیکھیں تو حدیث نمبر 2609 ہے. یہ سارے انٹرنیشنل حوالے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ڈھونڈا جا سکتا ہے. گوگل پہ جا کے یہ حوالہ لکھیں اور یہ حدیث سامنے آ جائے گی جو حوالے میں بتا رہا ہوں. تو اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، یہ جو ارکان 5 ہیں ان پر رکھی گئی ہے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، سن 2 ہجری میں یہ فرض ہوئی بحوالہ در مختار جلد 3 صفحہ 202. اور زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کریم میں تقریباً 82 مقامات پر اس کی تائید کی گئی ہے کہ زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ دیں. اور قرآن کریم کے تقریباً 32 مقامات ایسے ہیں جہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے. اور اگر کوئی زکوٰۃ کو نہیں مانتا، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ نہیں دیتا زکوٰۃ اور وہ مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جو ہے مسلمان نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ کیونکہ فتاوی عالمگیری اس کی جلد 1 صفحہ 160 اور اسی طرح فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ نمبر 170، ان فقہاء کرام نے یہ بات لکھی ہے. تو چونکہ زکوٰۃ کا حکم قرآن کے اندر آ گیا تو اس لیے زکوٰۃ دینا ہم پر فرض کیا گیا ہے. اور اس کی فرضیت کا انداز دیکھیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں حکم ہوتا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 ہے قیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اور پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں آتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، اے محبوب آپ ان کے مالوں میں سے صدقات لیں، یعنی زکوٰۃ لیں. یعنی اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے کہ محبوب آپ ان سے لیں، کیونکہ اس وقت جب زکوٰۃ فرض ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے. میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ یہ زکوٰۃ دیں. جو لوگ نہیں دیتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مال دیں گے تو ہماری تو دولت کم ہو جائے گی، جبکہ عرش کا رب فرما رہا ہے کہ یہ تم دو اس میں اضافہ ہوگا. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی کہ ہم سے کوئی ادھار لیتا تو ہم دے دیتے ہیں، پتہ ہے نا بھائی ادھار لے رہا ہے نا واپس دے دے گا. دیکھیں کہ عرش کا رب جب فرما رہا ہے کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اگر تم اللہ کو قرض دو، یعنی اللہ کے بندوں کو زکوٰۃ دینا، اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے تشبیہ دے رہا ہے کہ ایسا نہیں سمجھنا کہ ہم نے خرچ کر دیا تو ہمارے مال میں سے کمی ہو گئی. آئے گا نا، رب فرماتا ہے کہ میں اس میں اضافے کے ساتھ دوں گا، بہت اضافہ کروں گا اس کے اندر، بہت زیادہ اضافہ کروں گا. اچھا، اب یہ فرضیت آ گئی کہ زکوٰۃ ہے فرض. اب اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چیز ضروری سمجھتا ہوں بتانا، سوالات تو بہت ہوں گے کہ اس کی فرضیت کی شرطیں، نہیں وہ بعد میں پوچھیں گے، ابھی ہم آپ کی فقہ میں پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین.
کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علامہ صاحب نے بھی فرمایا اور متعدد مقامات پر قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر آیا، لہٰذا زکوٰۃ تو فرض ہے ہی۔ صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے ہے کہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالے جائیں صحیح، اور 1000 روپے میں سے 250 روپے نکالے جائیں۔ جی البتہ فقہ جعفریہ کا ذرا سا موقف مختلف ہے، جی فرمائیے۔ اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں پر مال تجارت پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ یعنی اگر آپ تجارت کا مال آپ کے پاس ہے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی کرنسی، مثلا گھر میں آپ کے پاس سیونگز ہیں، جی جی سال بھر آپ نے کچھ پیسے جمع کیے، جمع کیے، گولڈ ہے آپ کے پاس، اور بانڈ آپ نے لیے ہوئے ہیں، شیئرز میں پیسے لگائے ہوئے ہیں، صحیح، اپنی بیٹی کا جہیز جمع کر رہے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے لیے جمع کرتا جو ہے اور جمع کرتا ہے، جی جی، اس پر خمس لگے گا، کیونکہ قرآن نے خمس کا بھی حکم دیا ہے، اچھا، اور خمس یعنی 5واں حصہ، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ جو بھی ذکر کرتا ہے، جو بھی ما غنمتم من شیء فإن للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین، جو بھی غنیمت پا جاؤ۔ اب یہاں پر غنیمتم من شیء، یہاں پہ اختلاف ہے، جی لیکن ہمارے یہاں پر غنیمتم سے مراد وہ مال غنیمت نہیں ہے، یہاں غنیمت سے مراد لفظی مطلب ہے، یعنی جو تمہارے پاس بچ جائے، جو سیو ہو جائے، جو بچ جائے، غنیمتم یعنی غنیمت پا جاؤ، من شیء فإن للہ خمسہ وللرسول، اس کا 5واں، یعنی 5واں حصہ یعنی 20%، یعنی ہم 1000 میں سے 200 روپے نکالتے ہیں، 200 روپے، ٹھیک ہے، ہم 1000 میں سے 200 روپے نکالتے ہیں، ہاں تو زکوٰۃ تو نکالتے ہی نکالتے ہیں، خمس بھی نکالتے ہیں علیحدہ سے، یعنی فإن للہ خمسہ، اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، وللرسول، اس کے رسول کے لیے، ولذی القربى، اہل بیت کے لیے، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، فقیروں کے لیے، وابن السبیل، اس کی راہ میں کام کرنے والوں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ والیوم الآخر، اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو ادا کرو، اگر ایمان نہیں رکھتے تو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، خمس بھی فرض ہے، تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں ہم فقہ جعفریہ کے حساب سے، ہم فقہ جعفریہ والے یعنی اہل تشیع زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور خمس بھی ادا کرتے ہیں۔ اچھا، خمس بھی دیتے ہیں، جی اچھا آپ یہ بتائیے گا علامہ صاحب، اگر کسی شخص کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ رقم یا مال ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ پہلے تو مال نصاب سمجھنا چاہیے کہ مال نصاب کتنا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ کس پر زکوٰۃ ہے اور کتنا مال ہو تو زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی چند شرائط ہیں، ان میں سے چیدہ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو، ظاہر ہے کہ کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ ہو نہ بالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، عقل مند ہو پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے، آزاد ہو اور غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اسی طرح وہ جو اس کا مال ہے وہ اس کی ملکیت میں ہو مال، اور اس کے بعد جو ہے وہ مالے کے نصاب ہو، یعنی اگر چاندی دیکھی جائے تو 52.5 تولے چاندی ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی حدیث پاک بھی ہے، اس پوچھا گیا حضور سے کہ یا رسول اللہ اس کا نصاب بھی مقرر فرمائے نا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا فیما دونا من الخمس، فرمایا کہ جو 5 اوقیے سے کم، اوقیہ ایک اس دور کا ایک ترازو ہے، ایک چیز ہے کہ 5 اوقیے سے کم اگر چاندی ہے نا تو اس پر صدقہ نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک وہ میں بتاتا ہوں آسان لفظوں میں، ابھی تو میں لفظ اوقیہ استعمال کر رہا ہوں نا، تو آسان لفظوں میں 52.5 تولے چاندی بنتی ہے اس 5 اوقیے کی۔ بخاری شریف کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت ہے کہ اس کا نصاب بیان کیا گیا، بخاری شریف جلد 2 صفحہ 529 اور حدیث نمبر ہے 1390۔ یہی حدیث پاک مسلم شریف کی جلد 2 صفحہ نمبر 675 اور حدیث نمبر ہے 980۔ احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے 11831، اور یہی حدیث پاک جو ہے ابن ماجہ ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ تو چاندی اگر ہے آپ کے پاس تو 52.5 تولے چاندی ہے، تو اگر سونا ہے تو یہ 7.5 تولے، ٹھیک ہے، 7.5 تولے اگر موجود ہے کسی خاتون کے پاس تو اسے زکوٰۃ دینی ہے۔ بالکل، خاتون دے گی یا وہ ان کے ہسبینڈ دیں گے؟ آپ دیکھیں کہ جو سونے کی بات کی گئی اس لیے کہ ایسا ملک، ایسی جگہ جہاں پر صرف اور صرف سونے کا استعمال کیا جاتا ہے، تو سونے کی بات کی۔ اچھا
اب اگر کہیں پر چاندی کا کاروبار ہے، چاندی زیادہ استعمال ہوتی ہے تو چاندی کی بات کی. تیسرا آپشن یہ رکھا کہ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو اس کے مالیت کے جتنا اگر نقدی ہو یا کوئی مال تجارت. 7.5 تولہ سونا نہیں، سونا تو اس وقت ہے نا کہ نہیں اگر سونا نہیں اسی رقم کا بتا رہی ہوں کہ اگر اس 7.5 تولہ والی اگر رقم ہے تو بھی زکوٰۃ ہے. اور 52.5 تولے چاندی جو ہے اگر اس کی ہے تو بھی زکوٰۃ ہے. اور اگر سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور بندے کے پاس کوئی بیچنے کا مال تجارت اتنے پیسوں کا ہے تو بھی وہ بندہ مالک نصاب ہے. اور اگر اس کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی سونے کی بات کیا تو سونا تو ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، چاندی کی بات کیا تو چاندی نہیں ہے. اس میں اگر مختلف جنسوں کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر 50,000 روپے نقدی رکھے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی تھوڑا سا چاندی رکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، اور اس کو ملا لیا جائے تو اس نصاب کے جی ابھی کے جو نصاب ایک بینکوں نے نکالا 1,38,000 کچھ روپے بتائے ہیں. ابھی ہم پوچھتے ہیں بینک کا، میں علامہ صاحب سے اگلا اسی یہاں پر میں یہاں پر عرض کر دوں کہ جو 52.5 تولے چاندی کا عرض مفتی صاحب نے بیان کیا یا جو 7.5 تولے سونے کا بیان کیا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے جو سمجھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ چونکہ رسول اللہ کے دور میں درہم و دینار چلا کرتے تھے. درہم ہوتے تھے چاندی کے سکے اور دینار ہوتے تھے سونے کے سکے، تو وہ ایز اے کرنسی چلا کرتے تھے، یعنی سونے کے سکے چلتے تھے، چاندی کے سکے چلتے تھے، یعنی سونا اور چاندی بطور کرنسی چلتا تھا، لہٰذا اس وقت اس پر زکوٰۃ تھی. اب اس دور میں نہ وہ سونے کے سکے ہیں، نہ وہ چاندی کے سکے ہیں، اور نہ ایسی کوئی کرنسی ایگزسٹ کرتی ہے، لہٰذا اب نہ سونے پر لگے گا، فقہ جعفری کا بتا رہا ہوں، نہ سونے پر لگے گا، نہ چاندی پر لگے گا، نہ ایسی کرنسی ایگزسٹ کرتی ہے. لہٰذا اگر کوئی کسی کے پاس سونے کا سکہ بھی ہو، جیسے خواتین سکہ خریدتی ہیں، گولڈ کوائن جو ہوتا ہے، گولڈ کوائن اگر جو ہوتی ہے وہ خرید لیں تو وہ سکہ اسے سکہ کنسیڈر نہ کیا جائے گا، وہ کرنسی کے طور پہ نہیں چلتا. لہٰذا وہی دیکھا جائے گا کہ آیا وہ اگر 7.5 تولے سونا موجود بھی ہے تو اس کا بھی خمس نکلے گا. ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں سونے کے سکے چلتے ہیں جو کہ اب نہیں چلتے ہیں، لہٰذا ہمارے یہاں پر جو زکوٰۃ لگتی ہے وہ جو پر لگتی ہے، گندم پر لگتی ہے، کشمش پر لگتی ہے، اونٹ پر لگتی ہے، بھیڑ بکریوں پر لگتی ہے، گائے پر لگتی ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے، اور مال تجارت پر لگتی ہے، کیونکہ مال تجارت اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا اور مال تجارت اس زمانے میں بھی ہے. ان چیزوں پہ تو زکوٰۃ لگے گی، لیکن جو سونے اور چاندی والا سلسلہ ہے، چونکہ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس دور میں تو تھا، اس دور میں نہیں ہے، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں لگے گی، خمس لگے گا. ٹھیک ہے ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں ساری زکوٰۃ کے متعلق، کیونکہ رمضان شریف میں زکوٰۃ کا بہت ذکر ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں کلیئر کی جاتی ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. آپ مختلف چینل پہ مختلف لوگوں سے، مختلف اپنے علامہ صاحب سے، مولوی صاحبان سے پتہ کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس کو آسان لفظوں میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں جتنا سمجھ سکتی ہوں سمجھتی ہوں، لیکن جہاں مجھے تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو میں آپ کی نمائندگی کرتی ہوں. لیکن آپ ہماری اسکرین کو دیکھ رہے ہوگے، اس پہ نمبر آ رہے ہیں K21 کے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے یا آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو یا K21 سے متعلق کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو. اگر آپ کو زکوٰۃ کا سوال نہیں بھی کرنا، کوئی اور بھی بات کرنی ہے تو کھل کے بات کریں. یقین کریں ہم ٹیلی فون بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں آپ سے. تو آپ پاکستان میں جہاں بھی ہو، ہماری نشریات جہاں بھی دیکھ رہے ہو، کراچی میں ہو، حیدرآباد میں، لاہور میں، آپ ہم سے بات کریں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں، کیونکہ آپ کی بات چیت سے، آپ کی آمد سے ہماری اس محفل کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے. تو ضرور بولوں گی میں. اچھا علامہ صاحب، غلط فہمیاں بہت ہیں، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو کیسے آسانی سے ان غلط فہمیوں کو ختم کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ میں کچھ کرنا بھی چاہ رہی ہوں، خالہ میری کہتی ہے نہیں بیٹا ایسے نہیں کرنا، ماموں کہہ رہے ہیں نہیں یوں ہوتا ہے، چچا کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ ہمارا بڑا مشکل ہے. ہم ایک راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ ہمیں ایز اے مسلمان کیوں نہیں سیدھا پتا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے یہ ہیں اور یہ ہے، سمجھ لیں اور زکوٰۃ نکالیں. کیونکہ آپ جو فرما رہے تھے وہی میرے والد صاحب کہتے تھے کہ آپ لوگ خود سمجھیں کہ آپ کس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں. اور پھر اس بات کو ضرور واضح کیجئے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے؟
ہاں بالکل آپ وہ واضح کریں. بالکل. ہمارے گھر میں ہمیں جیسے پتہ ہے کہاں سے ہم شروع کرتے ہیں, آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ سمجھائیں کہ سب سے پہلے ہم کہاں سے شروع کریں, کہاں اگر آپ کوتاہی کر رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں, دے نہیں رہے, تو کہاں سے سزا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے. ہم تو کسی قابل نہیں, ہم تو کسی کو روٹی بھی نہیں کھلا سکتے جب تک وہ مالک کائنات نہ کرے. کیا پتہ اس کی وجہ سے ہم بھی روٹی کھا رہے ہوں. بالکل. تو آپ ضرور اس کو کلیئر کیجئے. بالکل کلیئر یہی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں, جو مصارفین ہیں, بھائی سب سے پہلے کس کا حق بنتا ہے, کہاں سے شروع کیا جائے, کہاں سے آغاز کیا جائے. بالکل یہ تو ایک الگ سے سوال ہے کہ دیکھیں پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ کس کس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر جیسے ماں باپ کی بات کی ہے, کوئی بھی انسان نہ اپنی اصل کو زکوٰۃ دے سکتا ہے نہ اپنی فرع کو دے سکتے. اصل سے مراد باپ دادا پردادا, فرع سے مراد یہ ہے کہ بیٹا پوتا یا بیٹی, پھر اس طرح نواسی. تو یہ فرع ہے, نہ اپنی اصل کو دے سکتے ہیں نہ اپنی فرع کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں فقہ حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں, ان کو تحائف دیے جاتے ہیں, وہ ہمارے سردار ہیں, وہ ہم ان کے نوکر ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کے. اور اسی طرح ماں باپ کی جب بات آتی ہے تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے نا بھائی ماں باپ کو کیوں نہیں دے سکتے. تو اس کا جواب یہ آتا ہے کہ ماں باپ اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے کہ اسلام نے الگ سے ان کے حقوق رکھے ہیں. وہ آپ کے مال کے, آپ کی جانوں کے مالک ہیں, وہ آپ کے مال میں سے جتنا چاہیں لے لیں. تو اس لیے آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, بلکہ آپ کا جو مال ہے وہ آپ کا نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کی والدہ کا ہے, وہ آپ کے والد کا ہے, انہی کا ہے. بالکل سب اولاد کی چیز تو انہی کی ہے, بالکل بالکل, ان کو تھوڑی دے سکتے. جی جی. تو جو نصاب کی میں بات کر رہا تھا وہ نصاب ہو, لیکن اس کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے کہ سال کا گزرنا بھی ہمارے یہاں شرط ہے. کہ وہ مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں, اب پچھلے سال اس کے بعد رمضان کی یکم کو 2 لاکھ روپے آئے تھے, اب اس یکم کو دیکھے گا کہ میرے پاس کتنے پیسے موجود ہیں اور ان پر سال گزرا ہے. آپ جب یکم رمضان کو جو ٹوٹل کرے گا تو اس ٹوٹل میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ہوگی. بیچ میں اگر مثال کے طور پر پچھلے رمضان میں 2 لاکھ روپے تھے, ابھی جب رمضان آیا تو رمضان سے چند دن پہلے اس کے پاس اللہ پاک نے کرم کر دیا کہ لاکھ روپے آ گئے. اب وہ جو بڑھ گئے ہیں نا, اب ان پر نہیں ہے. آپ ہمارے ہاں یہ شرط ہے نا کہ مال آپ نے, جو مال آپ کے پاس پورا سال گزرا ہو اور اس میں سے پھر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. جی 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 جی. اور جس طرح کے سونے چاندی کی بات ہو رہی تھی, تو جب چاندی کی بات آئی تو چاندی والی حدیث بتائی میں نے کہ اس میں یہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے, 5 اوقیے ہوتے تھے تو اس کے 52.5. تو سونے کی بات آئی, رسول اللہ فرمائے کہ لیسا علیک شیء فی الذہب حتی تکون لک دینارا. فرمایا ابو داؤد جلد 2 صفحہ 100 حدیث نمبر 1573. موطا امام مالک اس کی جلد 1 صفحہ 246 ہے. اور تحفۃ الفقہاء یہ بھی کتاب کا نام ہے, اس کی جلد 1 صفحہ 266 پہ لکھا گیا کہ جب سونے کی بات آتی ہے تو سونے کا الگ سے نصاب بیان کیا. تو ہمارے یہاں فقہ حنفی کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی حاجت اصلیہ یعنی روز مرہ کے جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کو ہٹا کر, استعمال ہونے والی چیزوں کو ہٹا کر, باقی آپ کے پاس جس جنس کا بھی مال ہے, وہ تجارت کا ہے یا کوئی بھی مال ہے, آپ اس پر زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلا حق کیا ہوتا ہے زکوٰۃ کا؟ قرآن نے کہا کہ للفقراء والمساکین, یہ تو باقاعدہ ایک وضاحت ہے کہ 8 لوگ ہیں جن کو آپ نے دینا ہے, لیکن آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے کس کو دیں؟ قرآن نے کہا وَبِذِی الْقُرْبَى, قریبی رشتہ دار, والیتامیٰ, پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے دور کے جو رشتہ دار ہیں, پھر آپ آئیں گے یتیموں کی طرف, پھر آئیں گے مسکینوں کی طرف, پھر آئیں گے قریب کے ہمسایوں کی طرف, پھر آئیں گے دور کے ہمسایوں کی طرف. تو جب ان میں کوئی آپ کو نہ ملے نا تو پھر آپ جائیں اوروں کی طرف, پھر آپ جائیں اوروں کی طرف. بہت شکریہ, بہت بہت واضح آپ نے بتایا. آپ سے سوال ہوگا, آپ ذرا اور پکا کر لیں آپ نے, لیکن اس بیچ میں ہم عبدالحسیب سہروردی صاحب سے ایک نعت سنیں گے. آپ کی مصروفیت سنائے کچھ زیادہ ہے. جی بسم اللہ بھائی, کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر, آپ کی دعا ہے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے, جسے دیکھنی ہو جنت
نبی کے در سے گزرے وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے میں یقین سے کہوں گا ہوئی مجھے کو دید ان کی میں یقین سے کہوں گا ہوئی مجھے کو دید ان کی کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے فقط ان کا ہی وسیلہ جو ہمیشہ کام آیا بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے بڑے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا یہی ایک دعا ہے یا رب یہ در اثر سے گزرے یہی ایک دعا ہے یا رب یہ در اثر سے گزرے وہ جدھر جدھر سے گزرے یہ ادھر ادھر سے گزرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین اس کے ساتھ ہی وقت ہو رہا ہے بریک کا بریک پہ تو جاتے ہیں لیکن آپ سے یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیلی فون کریں بات کریں آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کسی طرح کی بھی کوئی معلومات کیونکہ بہت قیمتی لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ان سے ہر بات کلیئر کر سکتے ہیں آپ ایک بریک پہ جائیے میں آپ کے ساتھ ہوں انوار رمضان میں جی ناظرین ہم واپس آ گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناز کے ساتھ باتیں بڑی مختصر لیکن بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں کچھ معلومات آپ کو دے رہے ہیں کچھ خود معلوم کر رہے ہیں کیونکہ اسی طرح جب گفتگو کرتے تھے پرانے زمانے میں بھی لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے تو بزرگ باتیں کرتے تھے اور سننے والے اس کو سنتے تھے اور اسی طرح جیسے ہم اپنی نانی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تھے نانا بھی بیٹھے ہوتے تھے وہ گفتگو جو تھی وہ اپنے دماغ میں ڈالا کرتے تھے آج اس طرح پروگرام جب ہوتا ہے تو قابل ترین لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کی معلومات ہوتی ہے ان کی تعلیم ہوتی ہے اور وہ ہماری رہنمائی کے راستے میں بتاتے ہیں کیونکہ انسان سے غلطی ہوتی ہے اور اللہ پاک پروردگار کا بھی حکم ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ سیکھتے رہو کبھی شرماؤ نہیں کوئی چیز
نہیں آتی ہے یہ نہ سوچو میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں یار میں کیسے پوچھوں گا، یا میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں یار نماز کا کیا طریقہ ہے، ہاتھ کیسے رکھتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں. پلیز پوچھو، اس میں نہیں شرمندگی کرو، کیونکہ آپ کو اللہ کے پاس جانا ہے، ایک دن لوٹنا ہے. یہ صرف سفر ہے. یہ جو کچھ ہے نا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا. کان میں چھوٹے چھوٹے اگر ٹاپس ڈالے ہیں نا اور کسی کو نہیں دے رہی ہیں، وہ بھی جب نہلانے والی آئے گی وہ ٹاپس اتار کے اس کو دے دے گی جس کو آپ تپ رہی ہوتی بہو سے، اسی کو دے دیں گی. یہ میں مذاق نہیں کر رہی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایسے ایسے لوگوں کی موت دیکھی ہے میں نے کہ میں حیران ہو گئی ہوں. زندگی اسی کا نام ہے. تو ہم آج بات کر رہے ہیں زکوٰۃ پہ. تھوڑا سا کنفیوژن بھی ہوتا ہے، غلط فہمیاں بھی ہیں زکوٰۃ سے متعلق. تو آج جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ہماری کچھ غلط فہمیوں کو، کچھ کنفیوژن کو دور کر رہے ہیں. تو اعجاز، علامہ اعجاز صاحب آپ بتائیں غلط فہمیاں جو ہیں. جی وہ سوال یہ تھا آپ کا کہ کہاں سے شروع کریں زکوٰۃ دینا. اپنے گھر جب ہم دیکھتے ہیں نا آس پاس، اب جیسے اگر میں کام کر رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے پیسے کہاں سے شروع ہوں، کیا میری ماسی سے شروع کروں، کیا میں کسی نوکر سے، ڈرائیور سے، یا میں اپنے گھر کے کن افراد کے ساتھ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، کہ قریب ترین کو دیا جائے گا. اس میں وہی بات کہ وہ جو آپ کے زیر کفالت ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یعنی آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے. اسی طرح اپنی اولاد، ان کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے. اسی طرح اگر کسی کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں اپنے بچوں، کسی کو آپ نے گود لیا ہوا ہے اور اس کی ذمہ داری آپ نے اٹھا لی ہے، تو اب یہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لے پالک جسے کہتے ہیں، یہ آپ وہ بتا رہے ہیں ابھی کہ کس کو جن کو نہیں دیا جا سکتا. یہ اپنے گھر سے جی میں اپنے گھر میں ان لوگوں کو جن کو زکوٰۃ اب نہیں دے سکتے. یعنی آپ اپنی بیگم کو، اپنی زوجہ کو یہ کہہ کر زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ بھئی تم بہت مستحق ہو، تم بہت غریب گھرانے سے ہو، تو چلو زکوٰۃ کے پیسے میں تمہیں دے کر یہ جو ہے نا تمہیں کچھ چیز لینی تھی یا تمہیں سوٹ پسند آیا تھا ان پیسوں سے لے لو. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن بیگم کے ماں باپ اور بھائی کو تو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں. لیکن اگر ان کی بھی کفالت کا ذمہ آپ نے اٹھایا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور پھر آپ نے ان کا ذمہ اٹھا لیا ہے، تو اگر ذمہ اٹھا لیا اب یہ آپ کے ذمہ داری آ گئی. اب یہ آپ مستحقین میں شامل نہیں ہوں گے. اب آپ کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اب آپ کو اپنی ذمہ داری میں سے ادا کرنا ہے، نہ کہ مستحق سمجھتے ہوئے ان کو ادا کرنا ہے. لیکن اگر آپ نے ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں وہ مستحق، تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ساس سسر کو بھی دے سکتے ہیں. اور پھر اب یہاں سے بات شروع ہوگی کہ لیکن اس میں پھر کسی کا تانا تو نہیں آئے گا کہ اپنی اماں بولے گی یہ ساس سسر کو دے رہا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا. یہ تو دیکھیں، جہاں پر دیندار ماحول ہوتا ہے وہاں پر تو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اور جب گھر میں شوہر نکال رہا ہے زکوٰۃ تو بیگم کو بھی سپورٹ کرنا ہے، والدین کو بھی سپورٹ کرنا ہے کہ ہمارا گھر میں سے ہمارا مرد جو ہے وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے اور یہ مالی واجب یا مالی جو ہے وہ زکوٰۃ. اچھا، ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ شیعہ حضرات زکوٰۃ نہیں دیتے. ایک مسکنسیپشن یہ ہے جو اور بلکہ یہ مسکنسیپشن میں یوں بھی بتاؤں کہ وہ بینک میں، ہاں میں وہ اس کو بتا دوں کہ وہ بینک میں ایک ایفیڈیوٹ جمع کرا دیں کہ ہم شیعہ ہیں تو ہم زکوٰۃ. وہ میں نے پہلے ہی ابتدا میں عرض کر دیا نا آپ کو کہ ہم جو ہے نا وہ نقد پہ زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں، ہم نقد پہ خمس کے قائل ہیں، 5ویں حصے کے قائل ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بینک اگر کاٹ کے منہا کر دے گا ہمارے پیسوں میں سے، مثال کے طور پر ہم خود دیں. جی ایگزیکٹلی. مجھے یہ بات، آپ بینک اگر وہ پیسے کاٹ رہا ہے تو وہ کس کو دے رہا ہے؟ ہمارے نوٹس میں تو آئے بھائی کس کو دے رہا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. چلیں وہ زکوٰۃ بھی کاٹ رہا ہے، چلیں بالفرض وہ زکوٰۃ بھی کاٹ رہا ہے، کس کو گیا، کہاں لگا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جہاں جاتا ہے. جی تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ کس سیٹ کے گھر میں کہاں گلدان خریدا گیا یا قالین آیا یا صوفے آئے یا کس کا بیگ آیا. تو بڑا برانڈ والا ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ زکوٰۃ آپ کو نہیں دے سکتے، بڑی معذرت، ہم جو ہے وہ اپنے واجبات خود ہی ادا کریں گے.
تو فطرہ چونکہ یہ بھی فطرہ غلط خود ایک فہمی آپ نے جی کلیئر کی. تو فطرہ خود ایک زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے. عید آئے گی ابھی تو زکوٰۃ فطرہ سبھی ادا کریں گے سارے مسلمان, تو اس میں شیعہ کیا سنی کیا سبھی ادا کریں گے, تو ہم بھی ادا کرتے ہیں. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم شیعہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. کیوں ادا نہیں کریں گے جب قرآن یہ بارہا کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو زکوٰۃ. ہاں یہ ہے کہ نقد کے اوپر ہم زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں, ہم اونٹ کے اوپر اور مال تجارت کے اوپر جو آپ کا بزنس جو بزنس کرتے ہیں وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. جیسے میں بزنس نہیں کرتا تو میں جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا, لیکن چونکہ میری ارننگ ہوتی ہے اور پروگرامز ہوتے ہیں اور لوگ ہدیے دیتے ہیں تو میں خمس نکالتا ہوں. خمس زیادہ ہے, خمس یعنی 5واں حصہ 20% نکالتا ہوں. اگر 100 روپے ہے 100 روپے ہے تو 20 روپے میں نکال رہا ہوں, اور اس میں سے بھی 2 حصے ہیں. ایک حصہ سیدوں کا ہے. اچھا زکوٰۃ آپ سید کو نہیں دے سکتے, سید کو نہیں دے سکتے, لیکن خمس میں آدھا حصہ سید کا ہے, آدھا حصہ غیر سید کا ہے. اچھا, آدھے حصے سے مساجد اور دیگر دینی کام ہوں گے, جو کتابیں آپ نے شائع کوانی ہیں, قرآن پبلش کروانا ہے, کوئی بھی دینی کام کرنا ہے, آدھے حصے سے ہوگا, اور آدھا حصہ غریب سادات کی مدد ہوگی. علامہ صاحب آپ کی اجازت سے کراچی سے کال ہے. کل کچھ لوگ ناراض ہو گئے کہ آپ, مگر یہ ہوتا ہے نا جب بات پوری نہیں ہو تو مجھے خود نہیں مزہ آتا. جی السلام علیکم بلال, کراچی سے بلال. السلام علیکم. وعلیکم السلام بلال, کیسے ہو؟ اللہ کا شکر. روزے رکھ رہے ہو؟ ماشاءاللہ جی جی بالکل پکے. جی جی اللہ کا نماز شکر. بھی پڑھ رہے ہو بیٹا؟ جی جی بالکل بالکل کیونکہ الحمدللہ. میرا سوال یہ تھا علامہ صاحب سے, ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام تو ویسے بہت زبردست چل رہا ہے, بہت شکریہ بیٹا, اللہ سے دعا میں روز دیکھ رہا ہوں. میرا علامہ صاحب سے یہ سوال تھا, جیسے آپ زکوٰۃ پہ گفتگو کر رہے ہیں, جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. میرا سوال علامہ صاحب سے یہ تھا, جیسے ہمارے گھر میں کپڑے یا برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں جی بیٹا, جو استعمال میں نہیں ہوتے, جی تو ان پہ بھی زکوٰۃ, یعنی کہ اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے یا لاگو ہے یا دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے بلال, آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا, بہت شکریہ آپ نے سوال کیا. بہت سارے لوگ ایسی چیزیں سوچتے ہیں, تو علامہ صاحب اس کا جواب دیں گے. جی اب فقہ حنفیہ کے نزدیک جو ہے ہم نے بتا دیا کہ جو روز مرہ کی بنیاد پر آپ کے استعمال میں چیزیں نہیں آتی, قیمتی کپڑے ہیں روزانہ تو نہیں پہنے جاتے, جی جی, قیمتی کوئی اور چیزیں ہیں وہ جو روزانہ استعمال نہیں ہوتی, تو روز مرہ کی بنیاد سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں ان پر آپ کی زکوٰۃ ہوگی. ہاں بالکل ہوگی. جس طرح کہ کپڑا کوئی سوٹ رکھا ہوا, کوئی لاکھ روپے کا سوٹ ہے, کوئی بڑے قیمتی ہوتے ہیں خواتین کے سوٹ, یا مردوں کے بھی ہوتے ہیں. تو علامہ صاحب یہ جو ڈیزائنر رکھتے ہیں ان لوگوں پہ آتی ہے زکوٰۃ کی؟ ہاں یہ جو ڈیزائنر رکھتے ہیں یہ ہوتا ہے مال تجارت. یہ بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے. مال تجارت کو دیکھا جائے گا کہ وہ مال تجارت جو آپ نے بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے, وہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں, وہ کریانے کی دکان بھی ہو سکتی ہے, وہ چینی بھی ہو سکتی ہے, وہ آٹا بھی ہو سکتا ہے. کئی دفعہ تو شادی کے جوڑے لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں, ایک دفعہ پہن کے رکھے, اس پہ ہوتی ہے زکوٰۃ؟ بالکل ہوتی ہے زکوٰۃ, بالکل زکوٰۃ ہوگی, بالکل اس پر زکوٰۃ ہوگی. اس طرح چاندی کے برتن ہو گئے, ہاں وہ بھی رکھے ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس ہیں پرانے دور کے, ہاں ڈرائنگ روموں میں سجائے ہوئے, بالکل بالکل ان پر بھی زکوٰۃ ہے. بلکہ چاندی کے ڈیکوریشن پیس بہت زبردست ہوتے ہیں, بالکل ان پر زکوٰۃ ہے. کپڑوں پر زکوٰۃ ہے, قیمتی برتنوں پر زکوٰۃ ہے. اگر آپ کھاتے ہی چاندی کے برتنوں میں ہیں تو وہ تو روزانہ استعمال ہو رہے ہیں, اس پر نہیں ہے زکوٰۃ. اچھا, تو عمومی طور جو پر روزمرہ میں استعمال ہو رہا ہے اس پہ نہیں ہے, اور جو صرف ایسے رکھے ہوئے ہیں اس پہ ہوگی. علامہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم یہ تو زکوٰۃ لگا رہے ہیں تو 2.5% لگا رہے ہیں. جو دلہن, آپ خمس بھی, جو دلہن صرف ایک مرتبہ جوڑا پہنتی ہے, 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ سے تو شروع ہوتا ہے. ارے وہ تو 2 لاکھ پہ تو لوگ کہتے ہیں صرف 2 کا پہنا ہے. نہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں شروع, سٹارٹنگ پرائز, سٹارٹنگ فرام 2 لاکھ, وہ یہ سٹارٹنگ فرام ہے نا. تو اس کے بعد جو وہ پھر آگے جاتا ہے تو وہ ایک بار ویڈنگ میں پہنا, اس کے بعد وہ گھر آ کے لٹکا دے گی اور پھر نہیں پہنا جائے گا. اس کے اوپر خمس لگے گا. اگر وہ 10 لاکھ کا جوڑا ہے تو وہ ویری نیکسٹ ڈے اس کو 2 لاکھ روپے نکالنے ہیں, 5واں حصہ دینا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق. تو ہم تو کبھی تو کئی لوگوں کی سمجھ میں جب یہ باتیں نہیں آتی ہیں, ان پہ جو مشکلات آتی ہیں تو وہ اسی لیے آتی ہوگی. جب سادات کا حق آپ نے کھا لیا, جب مسکینوں کا, فقراء کا حق کھا لیا, ہم تو جو ہیں وہ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے, میں آپ کو ایک بہت اچھی مثال دیتا ہوں. سگنل, بڑی سی گاڑی رکتی ہے, سگنل پہ رک جاتی ہے, فقیر آتے ہیں, وہ جو مافیا ہوتا ہے, وہ فقراء آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پورا ٹھیکے پہ دیا ہوا مافیا آتا ہے, اس کو 50 روپے نکال کے دے دیے, ہم نے آج کا صدقہ ادا کر دیا,
ہم بڑے دیندار ہیں, ہم صدقہ بھی دیتے ہیں, ہم خیرات, کسی کو راشن ڈلوا دیا, رمضان آئے گا راشن اگر بانٹ دیا, راشن ڈلوا دیا, صدقہ دے دیا, ہاں, اور اگر کسی کے گھر میں کچھ پریشانی آ گئی تو مرغی گھما دی, ہم سب کرتے ہیں. اور نظر لگ گئی تو بکرا کروا دیا, ہمارے نواسے کو نظر نہ لگ جائے بکرا کروا دیا, یہ سب کروائیں گے. واجبات کی ادائیگی نہیں کریں گے, فرائض کی ادائیگی نہیں کریں گے. کالا بکرا کریں گے, کالی مرغی کریں گے, سڑک پہ کھڑا ہوا فقیر جو مانگ رہا ہے اس کو دینے کو تیار ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سب غلط ہے, میں نہیں کہہ رہا, کریں فرائض, یہ جو فرائض ہیں یہ کون ادا کرے گا؟ یہ تو ادا کیجئے, یہ کون ادا کرے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سی چیزیں واقعی ایسی ہیں علامہ صاحب جو غلط فہمیاں پالی ہیں, اور بہت سی چیزیں لوگوں نے سنبھال کے رکھی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. دیکھیں نا, مسئلہ وہی ہے نا کہ زیادہ تر عوام جو ہے نا سنی سنائی باتوں پہ جاتی ہے. مستند علماء سے اور اسی طرح اہل علم لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے, بات سمجھنی چاہیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. آپ نے کہا تھا نا کہ کس کی سنیں, جب ہم زکوٰۃ نکالنے لگتے ہیں خالہ کہتی ہیں بیٹا ایسے نہیں کرو, ماموں کہتے ہیں بیٹا ایسے کر لو, ماں کہتی ہیں بیٹا ایسے کرو, سنیں کس کی؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے اہل ذکر سے معلوم کرو. اہل ذکر سے مراد علماء ہیں, علماء یعنی ذکر کرنے والے, ان سے معلوم کرو. فَاسْأَلُوا, معلوم کرو, سوال کرو, یہ نہیں, ان سے نہیں پوچھیں. علامہ صاحب میں نے یہی کہا نا لوگوں سے کہ آپ اس باتوں میں نہیں جائیں. خالہ مام, آپ کا ٹیلی فون کسی کو تنگ کر رہا ہے اور نشریات ڈسٹرب ہو رہی, کہاں ہے فون آپ کا؟ اور اس میں چلیں یہ موبائل سن لیں. دیکھیں کہ جو ہم اپنی سمجھداری کا استعمال نہیں کرتے, جیسے ہم نے کہا غلط فہمی, ایک ہوتی ہے فہمی, ایک ہے غلط فہمی. فہم کا مطلب تو سمجھ ہے نا, دانش مندی ہے, عقل ہے, دانائی ہے. دیکھو یہ اگر میں آپ کو بہت پیچھے لے کر جاؤں تو ایک ہے عقل, ایک ہے بے عقلی, ایک ہے فہم, ایک ہے لا علمی. اچھا, جو علماء نے لکھا, جو تصور قرآن نے دیا, قرآن نے کہا یہ جو کفر ہے نا, یہ جو لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں, جو کافر لوگ ہیں, فرمایا کہ وہ عقل کا استعمال ہی نہیں کر رہے, وہ فہم کا استعمال ہی نہیں کر رہے, اور جنہوں نے عقل کا استعمال کیا, سمجھداری کا مظاہرہ کیا, وہ دائر اسلام میں داخل ہو گئے. اس پر ہم انشاءاللہ مطلب جاننا چاہیے نا. بالکل. اور علم کو کہتے ہیں نا حاصل کرتے رہو, علم ماں کے پیٹ سے لے کے لحد تک حاصل کرتے رہیں. ایسا ہی جاگیں. دو باتیں ہیں جو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. جی بھائی. ایک بات یہ ہے کہ لوگ پوچھنے میں شرماتے ہیں. ہاں یہی تو یہ مسئلہ ہے. مجھے ایک بات یہ ہے کہ لوگ پوچھنے میں شرماتے ہیں. دوسرا, جو جواب دینے والے ہیں وہ یہ کہنے میں کتراتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. کیوں؟ اگر آپ کو نہیں معلوم کہہ دیں آپ کو نہیں معلوم. مولا علی کی حدیث ہے کہ یہ بڑی مردانگی اور جسارت کی بات ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ مجھے نہیں معلوم. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی کہ اگر ایک عالم سے پوچھا جائے کہ ایک سوال کیا جائے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. ایک علامہ حلی کا واقعہ یاد آ کہ ہمارے بہت بڑے محدث گزرے, وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون سوال کرنے آئی ان سے, ممبر پہ وہ تشریف فرما تھے, اور ایک خاتون مسجد میں داخل ہو گئی, باپردہ تھی, مسجد میں آئی اور اس نے سوال کیا. تو علامہ حلی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا کہ اچھا چلیں یہ نہیں معلوم تو ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں, یہ بتا دیجئے. تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بھی نہیں معلوم. تو خاتون نے کہا کہ اچھا تیسرا سوال ہے یہ بتا دیجئے. کہا کہ یہ بھی نہیں معلوم. تو خاتون جو ہے نا وہ کہنے لگی کہ جب تمہیں معلوم نہیں ہے تو اتنے اونچے ممبر پہ بیٹھے کیوں؟ خاتون کہنے لگی جب تمہیں معلوم نہیں ہے تو اتنے اونچے ممبر پہ بیٹھے کیوں ہو, اتنی بلندی پہ بیٹھے کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ جانتا ہوں تو بلندی یہاں ہے, نہ جاننے کے حساب سے بیٹھا ہوتا نا تو عرش پہ بیٹھا ہوتا. اللہ, نہ جاننے کے حساب سے اگر بٹھایا جائے تو پھر مجھے عرش پہ بٹھایا جائے گا. اچھا, عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس بھی مسائل آتے ہیں بھائی. عوام جو ہے نا, ایک عوام بہت جہالت کرتی ہے. اچھا مسئلہ سنا وہاں سے, صحیح خود کو سمجھ میں نہیں آیا, آگے آ کے دوسرے عالم کی برائی کرنا اور لفظ بدل دیتے ہیں, لفظ بدل کے آئے جی امام صاحب, مفتی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے. جب ہم نے مسئلہ بتا دیا نا, وہ امام تو یوں کہہ رہے تھے, اس مسجد کے امام تو یوں کہہ رہا تھا. تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ بیٹے آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی عالم دین کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں دیکھ کے بتاؤں گا,
لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. یہ کتنی بری ان کو بات تو جی اتنا مسئلہ اس مسئلے کا نہیں پتا، جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ عالم مفتی جب اس کے پاس کوئی بندہ پوچھنے کے لیے آئے، اگر اس کو 100% اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہے، Confirm کہہ دے میں دیکھ کے بتاؤں گا، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. کوئی قباحت بھائی دیکھ کے بتانے میں کیا حرج ہے؟ عوام اس قدر بے وقوفی والے کام کرتی ہے. جس عالم نے کہہ دیا کہ میں ٹھیک ہے دیکھ کر بتاؤں گا، بھائی ظہر میں پوچھ لینا، یا ظہر میں بندہ ہے تو بھائی میں عصر میں بتا دوں گا، تو وہ بدگمانیاں کرتے ہیں. ہماری مساجد کے اندر لوگ کہتے ہیں میں فلاں مسجد کے امام سے پوچھا، اس کو تو یہ مسئلے نہیں آتا، تو وہ کہتے ہیں میں مفتی ہوں، وہ کہتے ہیں میں عالم ہوں. تو دیکھیں عالم یا مفتی ہوتا ہی وہی ہے کہ اگر وقت پر بتا دے تو سبحان اللہ، نہیں دیکھ کے بتانے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. یہ تو اسلام کا حکم ہے، بے شک اس کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ تسلی ہو، اطمینان ہو. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جس عالم دین نے بغیر کسی تحقیق کے فتویٰ دے دیا، بغیر علم کے، تو فرمائے قیامت کے دن اس پر وبال آئے گا. علماء کے جو فتوے ہوتے ہیں، علماء جو تحریر کر کے دے دیتے ہیں نا کسی کے لیے، عوام تو بری و ذمہ ہو گئی، عالم کی بڑی ذمہ داری ہے. آج لوگ مفتیوں کو، علماء کو ایسے سمجھتے ہیں. بات ایسے چل رہی ہے نا، ہمارے ہاں بڑی بڑی محفلیں سجتی ہیں، تو میں ہمیشہ ایک گلہ کرتا ہوں، شکایت ہے میری، دل کو تکلیف ہوتی ہے. تکلیف یوں ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی تقریبیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں. اچھا محفلوں میں بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں. میں اس بات کو آپ کی کنٹینیو کرتی ہوں کیونکہ اس وقت انٹرنیشنلی قطر سے ہمیں علینا نے فون کیا ہے. السلام علیکم علینا. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. علینا آپ کیسی ہو؟ خیریت سے ہو؟ جی جی اللہ کا شکر. قطر کا رمضان کیسا ہے؟ بہت خوبصورت خیمے لگے ہوئے، میں نے قطر میں ایک رمضان گزارا ہے. جی جی جو بات ہے، بہت اچھے سے رمضان گزر رہا ہے. اچھا آپا مجھے آپ سے نا ایک سوال کرنا تھا. جی جی بولیے، بسم اللہ. جی مطلب میں تو قطر میں رہتی ہوں، لیکن مجھے جو ہے کیا کہتے ہیں پاکستان زکوٰۃ بھجوانی ہے، تو مجھے یہ پوچھنا تھا ذرا کہ اونچا بولنا علینا، کچھ آواز میں. جی جی میں یہ بول رہی ہوں کہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بولے. جی میں کہہ رہی ہوں کہ میں قطر میں رہتی ہوں، تو مجھے پاکستان زکوٰۃ بھجوانی تھی. اچھا تو قطر کی کرنسی کے مطابق میں پاکستان زکوٰۃ بھجواؤں گی، پاکستان کی کرنسی کے مطابق زکوٰۃ بھجواؤں؟ بہت اچھا سوال ہے. اب دیکھیں نا کئی لوگ جو ہیں علینا فون نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس میں آپ نے بہت لوگوں کا بھلا کر دیا. کیونکہ جو باہر ممالک میں قیام پذیر ہوتے ہیں، وہاں کی کرنسی میں ہو یا پاکستان، یہ ہمارے علماء ضرور آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ علینا، اپنا خیال رکھنا اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہماری پوری ٹیم کے لیے بھی جو اس وقت آپ کے ساتھ ہیں. جی اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ان کا وطن اصلی وہی قطر ہے، وطن اصلی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ان کی رہائش ہے، تو ظاہر ہے قطر میں رہتے ہیں تو وہاں ان کی رہائش ہے، تو وہیں سے کمانا، وہیں کی کرنسی وہ استعمال کرتے ہیں اور وہیں کی کمائی سے ان کے معاملات چلتے ہیں. تو اگر وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہاں کی کرنسی کے مطابق ہی نکالیں. اچھا وہاں کی کرنسی مطلب جو وہ وہاں قطر کی جو کرنسی میں کما رہے ہیں اسی کا 2.5% بتائیں گے نا، پاکستانی کرنسی کو تو نہیں حساب میں لائیں گے کیونکہ وہیں کے وہ وطن اصلی میں رہتے ہیں. آپ فرمائیں. جواب تقریباً یہی ہے کہ جو وہ ٹوٹل کریں گی، سم اپ کریں گی، جی جی وہ سم اپ کرنے کے بعد جو بھی اماؤنٹ بنتا ہے، مثال کے طور پر 1000 قطر بنتے ہیں تو قطری ریال بنتے ہیں، تو وہ چاہیں، فقہ جعفریہ کا بتا رہا ہوں، چاہیں تو مستحق سے اجازت لے کر اس کو ریال کو کنورٹ کر کے مستحق کو پاکستانی رقم دے دیں. ہاں لیکن ریال یا اگر تو وہاں مستحق کو دے رہی ہیں تو وہی کرنسی دے دیں. اگر پاکستان بھجوا رہی ہیں تو یہ مستحق کو بتائیں کہ میں آپ کو پاکستانی رقم دوں گی، ٹھیک ہے، میں یہاں پر ریال نہیں بھجوا سکتی، میں درہم نہیں بھجوا سکتی، میں ڈالر نہیں بھجوا سکتی، آپ کی یہ اماؤنٹ بنتی ہے اور یہ پاکستانی کنورژن کے حساب سے یہ بنے گی. تو کیا آپ اس پہ ایگری ہیں؟ وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایگری ہوں، تو آپ اس کو بھجوا دیں. علینا میرا خیال ہے بڑا مفصل جواب دیا ہمارے دونوں علماء اکرام نے. کیونکہ دیکھیں ایک نے فرمایا کہ آپ جہاں ہیں جس رقم کو کما رہی ہیں آپ اسی میں 2.5% دیں گی، اور ہمارے علامہ اعجاز صاحب نے فرمایا کہ آپ اگر چاہیں تو پاکستان میں اس طرح کنورٹ کریں گے، پہلے آپ وہاں کا حساب کر لیں، پھر اگر آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو ان سے اجازت لے کے پاکستانی کرنسی میں پھر کنورٹ کر کے دے سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے شہزاد ہیں. السلام علیکم شہزاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ ویلکم. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ روزے رکھ رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ روزے پورے جا رہے. کہاں سے بول رہے ہیں شہزاد؟
میں شہزاد نہیں، فیضان، کراچی سے۔ فیضان، او سوری شہزاد بول رہے ہوں، آئی ایم سوری۔ فیضان کراچی میں کہاں ہو آپ؟ میں لیاقت آباد۔ ماشاءاللہ، ہمارا سب سے فیوریٹ علاقہ لیاقت آباد، ہمارے عمر شریف بھائی وہاں سے تھے۔ آپ کیسے، ٹھیک ہیں؟ کیسے چل رہے ہیں وہاں روزے؟ وہاں سب سے بڑی مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے فیضان؟ وہاں کے پڑوسی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور وہاں جو ٹرے میں ایک دوسرے کو بھیجا جاتا ہے نا شام کو، تھوڑے سے دہی بڑے، تھوڑے سے چنے، وہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں کوئی بھی نہیں دیتا فیضان، پوچھتا بھی نہیں۔ یہ ہے کہ ہر برابر پڑوسی کو افطاری دی جاتی ہے، یہ ان کے گھر سے بھی ہمارے پاس آتی ہے۔ فیضان اتنا دکھ ہوتا ہے، ہم جہاں رہتے ہیں نا صرف خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ ٹرے دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم چھوٹے تھے، ہماری اماں ہمیں مسجد بھیجتی تھی، ہم مسجد میں دیتے تھے، پڑوسیوں کو بانٹتے تھے۔ آپ لوگ ابھی یہی کرتے ہوں گے نا فیضان؟ جی جی سوال بتائیے فیضان۔ سوال میرا یہ تھا کہ میری والدہ جو ہے نا، ان کو نیمولائز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، جیسے اینی ٹائم نا نیمولائز کرنا پڑتا ہے، تو ان کے روزے رکھتی ہے، تو کیا میں ان کو نیمولائز کرا سکتا ہوں جو زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ نیوبلائز کروانا چاہتے ہیں، کیا روزے میں کروانا چاہتے ہیں؟ روزے میں، اچھا ٹھیک ٹھیک، روزے میں کروانا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے فیضان، ہم پوچھتے ہیں۔ دیکھیں اگر تو معذوری اتنی زیادہ ہے، بیماری زیادہ ہے، تو پھر تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ ہی نہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں جب صحیح ہو جائیں تو روزے رکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی اگر نیوبلائز میں، چونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیوبلائزر میں ایک دوائی بھی ہوتی ہے ساتھ میں، وہ انکلوڈ ہوتی ہے، اور وہ بھاپ کی صورت میں وہ اندر جاتی ہے، وہ دھواں، تو چونکہ فقہ جعفریہ میں گاڑھے دھوئیں سے روزہ باطل ہوتا ہے، ایک مسئلہ تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ دوائی بھی ساتھ میں جا رہی ہے، اگر وہ صرف پھیپڑوں تک جا رہی ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، حلق میں بھی آ ہاں جاتی ہے، اگر حلق میں جائے گی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا پہلا اولاً جواب تو یہی ہے میرا کہ اگر وہ بیماری اس قدر زیادہ ہے کہ عام طور پر جسے کہا جاتا ہے کہ یہ برداشت کے قابل نہیں ہے، تو روزہ ہی فرض نہیں ہے فی الوقت، یعنی بعد میں قضا کریں گی، اس کی کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت بزرگ ہیں تو میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، بزرگ ہیں تو روزہ ہی ساقط ہے، بہت زیادہ بزرگ ہیں یعنی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو روزہ ہی ساقط ہے، اور مشقت سے روزہ رکھتی ہیں تو پھر 3 پاؤ آٹا دیں کسی بھی غریب کو اور روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بڑا مفصل جواب دیا۔ ناظرین، ہمارے پاس ایک بہت پیارے نعت خواہ موجود ہیں، حسن رضا ہے آپ کا نام بھائی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور ہماری محفل میں آئے، آپ ضرور اپنی کوئی نعت سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے
یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا ساس گر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا ساس گر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رنگ میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رضا کتنے سال کے ہیں آپ؟ میں 16 سال کا۔ ماشاءاللہ، ہماری الشبہ بھی 16 سال کی، آپ بھی۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ چھوٹی سی عمر میں اس طرف آتے ہو اور اللہ اور رسول کے ذکر کو اپنے دل میں اتارتے ہو، بڑا فخر بھی محسوس ہوتا ہے، خوشی۔ شوق کیسے ہوا آپ کو؟ ہماری مسجد میں مطلب نعت خوانی کا پروگرام ہوتے تھے، تو وہیں سے میرے کو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی۔ کتنے سال کے تھے اس وقت آپ؟ اس وقت میں تھا تقریباً 10 سال کا۔ اچھا جی۔ تو رضا آپ مسجد ہی میں پڑھتے ہیں یا کسی ٹیلی ویژن پہ بھی جاتے ہیں؟ دیگر جگہوں پہ میں جاتا ہوں، محفل تو وغیرہ میں۔ آواز اونچا کیوں نہیں کرتے ہیں اتنے؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے آپ تھوڑا سا کوئی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کیوں؟ دل کھل کے پڑھیں۔ آپ جو کر رہے ہو تو کہاں ہو آپ کو پتہ ہے اللہ رب کریم نے آپ کو کتنا اہم عہدہ دے دیا، آپ کتنی اچھی کام کر رہے ہو، تو میرا بچہ تھوڑا سا کھل کے کرو۔ مجھے تھوڑا سا یہ محسوس ہوا ہے تو میں نے بولا ہے ٹھیک ہے نا، اس کو آپ جی قطع کلامی کی معافی۔ تو ہم جب پہلی مرتبہ ہمارے یہاں بزم ہوتی تھی نا، جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمیں بھی ایسے ہوتا تھا شروع میں، مطلب 2 بندوں کے سامنے بولنا تو کپ کپی شروع ہو جاتی تھی، خوف شروع ہو جاتا تھا۔ تو پھر ایک تو انہوں نے وظیفہ بتایا تھا، وہ میں بتا بھی دیتا ہوں سب کو۔ بتائیے کیوں نہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ پر کوئی گفتگو کرنی ہے، کہیں پر کچھ پڑھنا ہے جا کے، کہیں پر کچھ سنانا ہے، کوئی انٹرویو ہے، آگے بڑے بڑے افسران بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہیں، تو وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے غیب سے مدد ملے گی، اس طرح آپ کو مواد ملے گا، اس طرح آپ کا گلا کھلے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اساتذہ کرام نے جو ہمیں طریقہ کار بتایا تھا کہ بیٹا کہیں پر بھی بولنے کے لیے جاؤ نا تو آپ یوں سمجھو کہ آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھا، بس آپ یوں کو آپ ہی آپ ہو، بس یہ بات سامنے رکھ کے بولیں، جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، جو صلاحیت ہے بولا کرے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ میرے کو یہی سمجھ کے تو بات کرتے ہیں، بالکل یہ اچھی بات ہے۔ اور جب بولیں ذرا ڈٹ کے بولا کریں، مریل آواز نہ ہو، جاندار آواز ہو، بولو، کھل کے بولا کرو، ٹینشن نہیں ہے۔ کیونکہ آپ 16 سال کے ہو، ہم آپ سے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ دیکھتے ہیں وہاں بھی بچے آپ کی عمر کے ہوں گے، آپ کے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں، الشبہ کی عمر کی بچیاں کوشش کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ آپ کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو ان میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پہ بھی آئیں، ہم مسجد میں بھی بولیں، اور ان کو کوئی گھر والے ساتھ دینے والے نہیں ہوتے ہیں۔ تو میری کوشش ہے کہ اس پروگرام میں ہم وہ باتیں بھی کریں جو گھریلو ہیں، جیسے انہوں نے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ابو ان کو کیا کہتے تھے، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اس تقریب سے، اس پروگرام سے
سیکھنے کا بھی موقع ملے اور سکھائیں بھی. تو آپ جتنا ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور دل کو کھل کے بولیں, ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو اور ترقی اور عزت دے. ابھی تو آپ 16 سال کے ہیں, جب آپ بڑے ہوں گے اور ماشاءاللہ اچھا پڑھیں گے. بہت اچھا لگا آپ کا آنا, اور آپ آتے رہیں. الشبہ سے بھی کہوں گی کہ الشبہ آپ بھی آتے رہیں, اور آپ جس طرح پڑھتی ہیں وہ آپ کا انداز بہت پیارا ہے. ہم الشبہ سے بھی ایک نعت سنتے ہیں, ٹھیک ہے الشبہ؟ یا نبی یا صلو علیہ وآلہ. تو کجا من کجا, 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 تو کجا من کجا. الہام ہے جامع تیرا, الہام ہے جامع تیرا, قرآن امامہ ہے تیرا, قرآن امامہ ہے تیرا. ممبر تیرا عرش بری, ممبر تیرا عرش بری, یا رحمت العالمین. تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, ہاں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا, 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 تو کجا من کجا. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناز کے ساتھ. آپ میرے ساتھ ہیں, میں آپ کے ساتھ, اور میری پوری ٹیم سحری کی اس نشریات میں میرے ساتھ. اور میں شکر گزار ہوں, علامہ ہمارے اعجاز صاحب ساتھ ہیں, علامہ اسلم صاحب ساتھ ہیں, اور ان سب کے لیے اور اپنے لیے دعا کیجئے. یہ خوبصورت ساتیں ہیں, تہجد کا وقت ہے, محبتیں ہیں, پیار ہے. ہم آپ کے گھر میں, آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ بریک ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں.
नाजरीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अनवार रमज़ान ज़ेबा शनाज के साथ। हमारी महफिल में हमारे एक मेहमान का इजाफ़ा हुआ है, जनाब आसिफ रशीद कादरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनको वेलकम करूँगी। माशाल्लाह नात ख़्वानी में इनका अपना एक मकाम है और बहुत महबूब हैं लोगों के, लोग चाहते हैं इनकी महफिलों में जाएँ और ये वहाँ जाते भी हैं, अटेंड करते हैं सब। तो इंशाल्लाह हम आपसे भी बहुत अच्छी नात सुनेंगे। हमारा आज जो मौजू है वो है ज़कात पे, और ज़कात एक ऐसा अमल है कि जो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ है। जैसे कल हम कह रहे थे कि ज़िंदगी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम मिस कर देते हैं, कई दफ़ा हमें पता ही नहीं होता। अब जैसे आज एक बहुत खूबसूरत बात पता चली कि शादी के जोड़े जो एक दफ़ा दुल्हन पहन के रख लेती है, उस पर भी ज़कात वाजिब है, क्योंकि वो आपके घर पड़ा हुआ है और आपने रख लिया लपेट के पूरा। ये तो कर रहे हैं कि कहीं काला ना हो जाए, यूँ ना हो जाए, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि अल्लाह की तरफ से क्या है काम है आपको। ये चीज़ों का ख्याल कीजिए। कई दफ़ा ऐसा होता है हम लोग ज़िंदगी में बोलते हैं यार हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो सदका भी दे रहे हैं, हम तो खैरात भी दे रहे हैं, हमने ये भी कर लिया, लेकिन आपको मज़हब और दीन की वो बात नहीं पता होती है जो आपको पता करनी चाहिए। इतना प्यारा दीन इस्लाम है, इसमें बार बार कहा गया है मालूमात करें, पता करें, ना शर्माएं कि आपकी उम्र ज़्यादा है कोई आप पे हंसेगा। कितनी खूबसूरत हमारी महफिल में बातें की कि आप चीज़ों को जाने भी, और वो लोग जिनको अगर उस वक्त जवाब नहीं आता है तो वो कह दें कि मुझे जवाब नहीं आता, मैं इंशाल्लाह इसका जवाब कल बता दूंगा या आइंदा बता दूंगा। ये चीज़ें जो है ना दीन के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें, कभी कभी आपके साथ में आपकी ज़िंदगी में ऐसी रुकावटें होती हैं कि आप परेशान होते हो कि मेरी रुकावट क्यों हो रही है, लेकिन वो रुकावट आपको नहीं पता होती है। लेकिन अगर आप किसी आलम दीन से, किसी अलामा से, किसी पढ़ने वाले से पता चलेंगे, जैसे हमारे पास एजाज़ अहमद साहब हैं, ये बताते हैं कि इन्होंने कितनी तालीम हासिल की। मैंने इनसे बात की, इन्होंने बचपन से लेके इस नौजवानी तक पहुँचने तक कितना इल्म हासिल किया। हमारे अल्लामा एजाज़ साहब के अलावा हमारे अल्लामा असलम साहब ये बताते हैं कि इन्होंने कैसी कैसी तकलीफ़ें हासिल की, कैसे कैसे तालीम हासिल की। तो ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म है, आप जानें, क्योंकि बहुत सारे चैनलों पे यही चीज़ हो रही है, क्योंकि लोग मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं आप इस पे फ़ोन कर सकते हैं, और अगर आपका फ़ोन नहीं अटेंड हो रहा तो ज़रूर उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, आप यकीन करें, नाराज़ ना हो। अगर नहीं अटेंड किया है तो प्लीज़ आप दोबारा कॉल करें, क्योंकि हमने अपनी लाइनें खुली रखी हैं। हम अपने चाचा मामू से बात नहीं कर रहे हैं, हमारे आप सब कुछ हो, जो हमारे स्क्रीन को देखते हो, सजाते हो और हमसे बात करते हो। आपकी आमद हमारे लिए बहुत बाइस इफ्तिखार है, आप हमारे प्रोग्राम की रौनक होगे। हमारे दोस्त ये उम्मीद रखते हैं कि आप सवाल करेंगे, सवाल करने चाहिए, सवाल होने चाहिए। मज़हब के सवाल हो, कोई दिन में सवाल आता है, कोई दिमाग में कोई बात आती है, बात करें। सवाल से क्या होता है, बहुत सारी मुश्किलात हल होनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलना शुरू होते हैं। इस वक्त हम चूँकि हमारा मौजू ज़कात है, और ज़कात के बारे में आपको पता है, मुझे, आपको बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं। बहुत सारी चीज़ों पे हमें जवाब मिले कि जी वो सर्टिफिकेट बैंक में जमा हो जाते हैं, उसको भी क्लियर किया अल्लामा साहब ने। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में आती हैं कि हम कितने पैसे दें, हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ है जिस पर ज़कात बनती है। आप पूछें, आपके पास पता नहीं, चांदी के बर्तन है, आपको पता ही नहीं। अल्लामा साहब ने फरमाया चांदी के बर्तनों पे ज़कात होती है। अगर उस बर्तनों में आप खाते नहीं और आपने ड्राइंग रूम में सजाया, या नानी मामू के ज़माने की चांदी रखी है, या बहुत कीमती चीज़ें जो आपने सेव करके लॉकर में रखी हैं, प्लीज़ मालूमात करें। कहीं वही तो नहीं आपकी मुश्किलात बढ़ा रही हैं, कहीं आपके काम में रुकावट तो नहीं हो रही है। आप सोच रहे हैं पता नहीं मामू की बेटी ने जादू कर दिया, पता नहीं मेरा रिस्क किसने बंद किया। आप ढूंढें, खोजें कि आपका रिस्क कैसे बंद हुआ। इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से हमारी बड़ी प्यारी बहन अफसाना, अच्छा नाम है आपका अफसाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसाना, कितना अच्छा नाम है, किसने रखा था आपका नाम? मेरी अम्मी ने। वाह, आपकी अम्मी रोमांटिक कहानियां जरूर पढ़ती होंगी अफसाना। नहीं हाँ। कहानी नहीं पढ़ती थी, लेकिन बहुत मन्नतों मुरादों से मैं हुई थी। माशाल्लाह। अम्मी ने कहा मैं अपनी बेटी का नाम ऐसा रखूं जो किसी का भी ना हो। अच्छा अच्छा, मैं ये समझती हूँ उस जमाने में हमारी अम्मियाँ डाइजेस्ट भी पढ़ती थी और मुश्किल नाम ढूंढ के रखा करती थी, है ना? लेकिन कैसी, ठीक है? ये आपने कैसा नाम रखा है, किसी का भी नहीं है। नहीं नहीं अफसाना, आप यही तो आपकी इनफरादियत है
کہ آپ کا نام ہی مختلف ہے. حیدرآباد میں کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ موسم کیسا ہے؟ بہت اچھا گزر رہا ہے نا. اچھا آپا، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا. جی جی. جیسے ایک لڑکی ہے، مطلب اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، جی بیٹا. لیکن شادی شدہ ہے، اس کے بھائی ہیں، تو کیا اس پہ واجب ہے کہ اپنے بھائیوں سے زکوٰۃ لے سکے؟ ہاں میں ابھی پوچھتی ہوں، کیونکہ ہمارے دونوں فقہ کے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، یہ دونوں آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں. افسانہ، آپ افسانہ کچھ اور بھی ذہن میں ہو تو سوال کیا کریں، فون کیا کریں. اچھا لگتا ہے آپ لوگ جب ہم سے کچھ پوچھتے ہیں تو. بہت شکریہ، بہت شکریہ کال کا. جی مولانا صاحب. جی بالکل، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اصل فرق کے علاوہ حقدار یہی تو ہیں. ویسے اخلاقی طور پر تو ذمہ داری ہے کہ بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ نہ دیں، لیکن ایسے ہی خدمت کریں صلہ رحمی کے طور پر. لیکن چلے کوئی بات نہیں، ہو شرعی طور سکتا پر فقہی طور پر دے سکتے ہیں زکوٰۃ. کیونکہ علامہ صاحب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بھائیوں کا بھی گھر ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں. میں ہمیشہ اپنے سے لے کے بات سوچتی ہوں کہ اگر میرے بھائی مجھے فون نہیں کر رہے ہیں، وہ بہت دور رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں بولتی ہوں نہیں پریشان نہیں ہوں، شکوہ نہ کروں، کیونکہ کیا پتا اس کے گھر میں ان کے بچے ہیں، ان کے کتنے مسئلے ہوں. وہ اپنے گھر، کیونکہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور وہ بیچارے چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر سکتے. آپ کے فقہ میں اجازت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر بھائی بہن اگر محتاج اور ضرورت مند ہیں تو پہلے انہی کو دیا جائے گا، نہ یہ کہ ہم ڈھونڈیں کہ فلاں مسجد کلیکٹ کر رہی ہے، فلاں ادارہ کلیکٹ کر رہا ہے، فلاں این جی او کلیکٹ کر رہی ہے، اس کو دے دیں، اس کو دے دیں، اس کو دے دیں. بھائی آپ کے گھر میں پریشانی ہے، پہلے اپنے گھر کو دیکھیں. جو میں نے جب شروع میں جو سوال کیا تھا نا، وہ کیوں یہی دے رہی تھی میں کہ ہم کہاں سے شروع کریں، کیونکہ میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ بیٹا پہلے گھر میں دیکھو آس پاس، کہیں تمہارے ماموں کی بیٹی، تمہارا ماموں، تمہاری خالہ، تمہاری پھپھو، بجائے اس کے کہ برائیاں کرو، کیڑے نکالو، ان نے یہ کیا، ان نے میرے کو اس وقت نہیں دیا تھا میری بیٹی کی شادی میں. نہیں، اس وقت آپ کو تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بہن آپ سے مانگے نہیں اور آپ دو، اور محسوس نہ ہونے دو بہن کو. علامہ صاحب نے بہت اچھی بات بولی ہے کہ کوشش کرو کہ وہ زکوٰۃ تک آئے نہیں، آپ اس کو دو. آپ کی بہن مستحق ویسے بھی ہے، بہن کے ساتھ آپ کا پیار، اور بھائی تو ویسے ہی بہنوں کے سر کی چھاؤں ہوتے ہیں. تو پلیز، اور اگر آپ نہیں اتنے قابل تو زکوٰۃ ہی کی شکل میں ایسے دو کہ بہن کو محسوس نہیں. افسانہ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، یہ میرے دل کا سوال تھا جب میں نے شروع میں پوچھا تھا کہ کیا ہم اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ چیز کا خار بھی نہیں رکھیں کہ فلانے نے ہمارا اس وقت مدد نہیں کی تھی، اب نہیں، اس میں یہ نہ سوچیں. آپ معلومات کریں اور جا کے چپ چاپ اس کو ایسے دیں کہ محسوس بھی نہیں ہو. میرا خیال ہے ایسے ہی ہونا چاہیے، کسی کو شرمندگی کا احساس نہیں ہونا، کیونکہ بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ علامہ صاحب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ اس میں رہ جاتے ہیں، ہاں شرم میں رہتے ہیں کہ ہر اپنے منہ سے کیسے بھابھی یا بھائی کو بولیں، کیونکہ بھائی کو بولیں گے بھابھی یہ بھی کہتے نہیں مجھے نہیں، ان ماموں کے میرے بھائی کے بیٹے کو ویسے بیویاں بھی ایسے ہوتی ہیں نا، یہ باتیں دل میں رکھنا کہ جی اس کا گھر جی پلیز زکوٰۃ یار پہ پڑھ یہ رہے چیزیں ہیں نہیں ہونی یا چاہیے. زکوٰۃ پہ چل رہے ہیں. بس بھائی بہنیں اس انداز کو اپنائیں کہ کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ کر کے دے دیں، لفافہ بنا کے دے دیں، ان کو دے دیں کہ بھائی یہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ لے لیں. علامہ صاحب میں بڑا شرمندگی سے اس بات کو کہوں گی کہ میں خود خاتون ہوں، زیادہ فساد خواتین کرتی ہیں، مرد حضرات اتنا فساد نہیں کرتے. یہ میں اس چیز کو ایگری کرتی ہوں ایسا ہی ہے بحیثیت خواتین کے. جی بالکل مجھے ایگری ہے کہ خاتون بہت زیادہ کرتی ہے. خاتون خانہ آپ نے اپنی بہن کو دے دیا، ہماری بہن یوں، یہ بڑا نہیں، یہ نہیں کریں پلیز. میں آپ کے گھر میں آپ کے گھر کے فرد کی طرح آئی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ مجھے اپنی بڑی بہن سمجھتے ہیں یا کبھی زندگی میں آپ لوگوں نے مجھ سے پیار کیا ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ دلوں میں رکھنے نہ رکھیں، دلوں کو وسیع کریں، بڑا کریں. اگر آپ کی بہن کو ضرورت ہے تو اگر آپ کے ہسبینڈ کی بہن کو زیادہ ضرورت ہے تو پلیز اپنے دل کو اگر جب آپ وسیع کریں گی نا تو اللہ پاک پروردگار پتہ ہی نہیں آپ کو کتنا دے گا. جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں وسیع نصیر. السلام علیکم نصیر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میم ٹھیک ٹھاک، اللہ کا انعام ہے. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے. میں بہت شکریہ نصیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کی آمد سے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ آپ کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے صرف یہ سوال کروں گا آپ سے کہ میری 2009 میں شادی ہوئی تھی جی، اور 3 بچے ہمیں اس میں اللہ نے دیے مجھے. تو وائف نے مجھے نا 2019 میں چھوڑ دیا،
اس کے کچھ اپنے افائر تھے تو اس وجہ سے. تو آگے میرے رشتے آئے بھی بہت ہیں لیکن شادی کے لیے کوئی ہاں نہیں کر رہا نا. تو 3 بچوں کا ساتھ ہے تو وہ مطلب میں کمپیئر نہیں کر پا رہا ہوں. گھر کا کاروبار کروں تو بچوں کو نہیں سنبھال سکتا, اس لحاظ سے پھر دوسری شادی ہو نہیں رہی. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ مجھ پر زکوٰۃ لاگو ہے. میں جیسا کہ ہم 7 بہن بھائی ہیں, سوری 7 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. اور میں مقروض بھی ہوں کہ لوگوں کو کچھ پیسے دینے ہیں. تو اس لحاظ سے مجھ پر زکوٰۃ لاگو میں لے سکتا ہوں, مطلب کسی سے بہن بھائیوں سے یا کسی اور جگہ سے. بہت شکریہ نصیر, ہم اپنے دونوں فقہ کے علماء سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے جی بتائیں. اصولی طور پر تو یہ دیکھا جائے گا کہ نصیر صاحب اگر یہ مقروض ہیں, مالک نصاب نہیں ہیں, تو پھر تو لے سکتے ہیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, بالکل کوئی بات نہیں ہے. تو مل کے بھائی اگر سنبھالیں, جی بالکل ایک دوسرے کو سنبھالیں. اور اگر ان کے پاس وہ مالک نصاب خود سے ہیں پھر نہیں لے سکتے. شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر مالک نصاب نہیں ہیں تو آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. اور جس طرح کے ان کی پریشانیاں ہیں, رشتے کے حوالے سے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. 5 وقت نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین 33 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ یہ جو ان کے اوپر کوئی جادو ہے یا کوئی شرارت ہے یا کوئی معاملہ ہے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اور بہت جلد ان کا انشاءاللہ رشتہ بھی لگ جائے گا. صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین 33 نماز شرط ہے. نماز شرط ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں. نصیر بھائی نماز پڑھیں, اور اگر قائم ہے تو ماشاءاللہ, اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آج سے عہد کریں, نماز شروع کر دیں, کیونکہ روزے بھی آپ رکھ رہے ہوں گے. تو نماز شروع کریں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین 33 دفعہ پڑھنے کے لیے علامہ صاحب فرما رہے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, اگر خود مقروض ہیں, آمدنی کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں تو زکوٰۃ کے یہ مستحق ہیں. بس اگر بہن بھائی ان کے خود ان کو دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے. طلب کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا نہیں ہے, انسان کو خود سے مانگنا تو اچھا نہیں ہے. نہیں بھائی, کئی دفعہ ہوتا ہے نا, ذرا اشارہ دینا پڑتا ہے. اشارہ دے دیں تو ٹھیک ہے, لیکن جائز تو بہرحال ہے کہ ظاہر کے ان کے بھائیوں کو تو خود خیال کرنا چاہیے. بھائیوں کو خود خیال کرنا چاہیے. یعنی میرا پیغام یہ ہے کہ بھائیوں کو خود چاہیے کہ ان نصیر صاحب کی مدد کریں, اور یہ خود زکوٰۃ ظاہر ہے کہ پھر نہیں نکالیں گے کیونکہ ان کی آمدنی کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں, اور پھر مقروض بھی کم ہے, مقروض بھی ہیں یہ. دوسرا انہوں نے پوچھا کہ شادی کے حوالے سے کہ جلد شادی ہو جائے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121, 122, 121, 122. سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ ہے غالباً, اور اس کی 121 اور 122 آیت نمبر یا تو صفحے پہ لکھ لیں یا اس کی فوٹو کاپی کرا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو دائیں بازو پر باندھ کر رکھیں تعویذ کی صورت میں. بس جب غسل واجب ہو جائے تو اس کو اتار دیں, یا نہانا ہو تو اس کو اتار دیں, باقی پہن کے رکھیں. انشاءاللہ بہت جلد ان کا رشتہ ہو جائے گا. سورۃ 16 بارے میں ہے نصیر صاحب, یہ 16 پارے میں سورۃ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن. یہ جو پارہ جو بتا رہے ہیں جی 16 پارہ ہے, جی وہ تو آسانی ہو جائے گی. 21 اور 20 بتا دی, میں بھی پوچھنے والی تھی. پارہ آیت نمبر بتائیے, وہ تو اوکے ہے, بس سپارہ 16 کھولیں تاکہ انہیں آسانی ہو جائے. دونوں وظیفوں کو لازم کر لیں, انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں آصف بھائی سے. آصف بھائی کیسے ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ. تشریف آپ نے زلفیں ماشاءاللہ بڑی رکھی ہوئی. شوق ہے آپ کا؟ جی ماشاءاللہ. تو کہاں آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ نعت پڑھ سکتے ہیں بچپن سے؟ الحمدللہ میں بچپن سے سرکار کی ثناخوانی کر رہا ہوں, اور گھر سے تربیت ملی. میری والدہ بھی ملک کی معروف نعت خوان ہیں, حفصہ نور قادری صاحبہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ بہاولپور سے تشریف لائے؟ میرا بہاولپور سے ہے, اور نصرت فتح علی خان صاحب کا میں شاگرد ہوں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات ہے. تو آپ جو ہے رمضان ہی میں نعتیں پڑھتے ہیں یا ویسے بھی آپ نے اسی کو اپنے پیشے کے طور پہ اختیار کیا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ, شوق کی وجہ سے نعت پڑھتا ہوں. جی اور صرف ماہ رمضان میں نہیں, پورا سال یہ ذکر جاری و ساری رہتا ہے پورے ملک میں. اور جہاں سرکار کی نعت پڑھنے کی دعوت مل جائے, اندرون بیرون ممالک حاضر تو آپ آتے جاتے رہتے ہیں. الحمدللہ. ملک سے باہر بھی تشریف لے جاتے ہوں گے. تو کوئی اور کام بھی کرتے ہیں یا صرف نعت پہ ہی چل رہے ہیں؟ نہیں الحمدللہ, میرا اپنا چھوٹا سا بزنس بھی ہے, کاروبار بھی ہے. نعت کو صرف شوق اور محبت کی حد تک. ماشاءاللہ. یہ عشق محمد جو ہے نا, یہ ایسی خوبصورت ادا ہے ہمارے ذہن میں جب آتا ہے کہ ہم نے محمد سے پیار کرنا ہے. اور آپ لوگ کا یہ نصیب کہ آپ اس کو جب ادائیگی کرتے ہو تو ہمارے دلوں کو تو لوٹ لیتے ہو. اور اللہ رب کریم نے
آپ لوگ کو ایسی آوازوں سے، اور آپ کی آواز کو تو میں پہلے بھی سن چکی ہوں، اور انشاءاللہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ آتے رہیں ہمارے پروگرام میں، بہت خوشی ہوگی۔ آج آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کون سی نعت ہمیں سنائیں گے؟ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جناب حاجی رفیق ضیاء صاحب، ملک کے ایک معروف نام ہے شعراء کے حوالے سے، زبردست شاعری ہے تو میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کا ایک لکھا ہوا خوبصورت کلام ایک استغاثہ ہے، وہ پیش کروں۔ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری جو محفل ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روایتی انداز سے کوئی بات نہ کریں، بلکہ ایسے بیٹھ کے بات کریں کہ جیسے گھر میں بہن بھائی ماں باپ بیٹھتے تھے پرانے زمانے میں اور باتیں ہوتی تھیں، ہم اس ماحول میں بات کرتے ہیں۔ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، ایک اپنائیت سی لگ رہی ہے۔ بہت شکریہ، کیونکہ ہم روایتی اس پہ نہیں چلنا چاہتے، ہماری ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں جائیں اور ان سے باتیں کریں، وہ لوگ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، اور اس طرح جیسے گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے اس طرح رہیں، اور اسی طرح میں اپنے گھر کی باتیں بتاتی ہوں، میرے ساتھ کیا گزری کبھی کبھی میں بھی بتاتی ہوں، میں چاہتی ہوں یہ لوگ بھی بتائیں، ان کی 2 شادیاں ہو گئی ہیں، یہ دکھی رہتے ہیں، میں ان سے بات کرتی ہوں، ان کی شادی ہوئی نہیں، میں ان سے بھی بات کرتی ہوں، ان کی مسکراہٹ سے لگتا ہے کہ یہ فارغ ہیں۔ آپ بتائیے آپ کی شادی کا۔ جی الحمدللہ شادی میری ہوئی ہے، اور 2 میرے بچے ہیں، ماشاءاللہ، ایک بیٹی 3 سال کی اور بیٹا 11 ماہ کا۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے آپ کی بیگم آپ کو بہت ہی فری ہینڈ دیتی ہے، آپ کی جو مسکراہٹ اور صحت ہے، پابندی تو نہیں لگاتی؟ نہیں بالکل کہ وہاں نہیں جاؤ گے وہاں نہیں جاؤ گے؟ نہیں بالکل، الحمدللہ بہت سکون ہے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ کریں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، اور مجھے امید ہے آپ پھر بھی آئیں گے، ہماری محفل میں بیٹھیں گے، کیونکہ ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے لوگ ہم سے بات کریں، اگر کوئی سوال ہے تو کریں، اپنے دماغ کو کھول دیں اس سے۔ بہت شکریہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھرے جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آقا اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، عادت نعت بہانا گے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا گے میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزرے جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے پل سے میں گزرے جاؤں گا، آقا اپنے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، اور میری
ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کہ لاحد میں اتر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ جی ناظرین، وقت رخصت ہے اور جیسے کہ وقت ختم ہوتا ہے تو ہماری دعا ہوتی ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو، آپ لوگوں نے اس سے کچھ حاصل کیا ہو، کوئی ایک بات بھی اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی، کسی ایک بندے کی بات آپ کے پاس آ گئی، تو ہمارا یہ پروگرام، ہماری یہ ٹیم سمجھ لیں جزائے خیر میں چلی گئی۔ یہ سب اتنی محنت کرتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کریں، ہم سب کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو خوش بھی رکھنے کی، آپ کے گھروں میں آئیں تو آپ سے محبت پائیں، دعائیں پائیں۔ پروگرام کا خاتمہ ہے، ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ زندگی بخیر، تو کل آپ کے ساتھ ہوں گے، اور میں اپنے مہمانوں سے کہوں گی کہ درود پاک کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے انوار رمضان زیبا شناز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔